هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے النحو الکبیر کا سبق نمبر 14، اس میں غیر متمکن کی اقسام۔ اس سلسلے میں ہم لوگ جو ہے وہ تقریباً 21 کلاسز جو ہے وہ بنا چکے ہیں، اور جو ہے آج ہماری یہ جو ان ویڈیوز کا اس سبق کے سلسلے میں جو سلسلہ ہے وہ تقریباً ہماری 22ویں جو ہے وہ ویڈیو ہے جس کے اوپر ہم لوگ آج بات کریں گے۔ تو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اس میں غیر متمکن کی دوسری قسم، اور وہ ہے اسماء اشارات۔ اسماء اشارات کے متعلق میں آپ کو تعریف بتا چکا ہوں کہ یہ وہ اسماء ہوتے ہیں کہ جنہیں کسی شے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جو ہے وہ وضع کیا جاتا ہے۔ کتنے ہوتے ہیں، کون کون سے ہوتے ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ ہم لوگ گفتگو کر چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس میں اشارہ اور مشار الیہ سے متعلقہ جو چند ضروری باتیں ہیں اس کا ہم لوگوں نے سلسلہ شروع کیا۔ تو سب سے پہلی جو ضروری بات تھی وہ میں نے آپ کو یہ بتائی کہ مشار الیہ کیا ہوتا ہے۔ پھر جو دوسری جو ضروری بات تھی وہ میں نے آپ کو یہ بتائی کہ ہائے تنبیہ کیا ہوتی ہے، اور اس کو کس طرح سے اس میں اشارہ کے شروع میں جو ہے وہ لایا جاتا ہے، تو اور کس وجہ سے لایا جاتا ہے ہا زا، تاکہ یہ ہے کہ متکلم کے بیان سے جو ہے وہ مخاطب جو ہے وہ کہیں غافل جو ہے وہ نہ رہ جائے، تو اس کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کرنے کے لیے جو ہے وہ اس کو ہائے تنبیہ کو جو ہے وہ لایا جاتا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے ہم نے جو تیسری جو ضروری بات کی کہ حروف خطاب کا بھی جو ہے وہ اضافہ کر دیا جاتا ہے، کبھی کبھار آگے پیچھے نہیں، آگے اس کے بعد حروف خطاب کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، کبھی کا، کبھی کما، کبھی کم، کبھی کی، کبھی کما اور کبھی کنہ کا اس میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ آج جو ہے وہ ہم اس میں اشارہ اور مشار الیہ سے متعلقہ چوتھی جو ہے وہ ضروری بات پڑھیں گے۔ دیکھیں، اس میں اشارہ کی تعریف جو ہے وہ تو آپ اپنے ذہن میں دوبارہ سے تازہ کر لیں۔ وہ یہ ہے کہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ وہ یہ ہے کہ اس میں اشارہ وہ ہوتے ہیں جنہیں کسی شے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے وضع کیا جاتا ہے۔ اچھا، تو اب یہ وہ جو شے ہوتی ہے اس کو ہم نے کہا کہ اس شے کو کہتے ہیں مشار الیہ۔ جس شے کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں مشار الیہ۔ اب وہ جو مشار الیہ ہوگا، جس شے کی طرف اشارہ کیا جائے گا، یا تو وہ قریب ہوگی وہ شے، ہے نا، مطلب مثال کے طور پہ یہ دیوار میرے بہت قریب ہے، میں کہوں گا ھذا جدار، یہ قریب ہوگی، یا تو پھر وہ آپ سے دور ہوگی۔ جو اشارہ کرنے والا جو شخص ہے وہ مشار الیہ، اس سے کبھی دور ہوگا اور کبھی قریب ہوگا، اور کبھی تیسری صورت یہ ہے کہ کبھی نہ دور ہوگا نہ قریب ہوگا بلکہ دور اور قریب کے درمیان میں ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو اب اس اعتبار سے مشار الیہ کی 3 قسمیں بن گئی۔ ایک تو مشار الیہ قریب ہے نا، اور ایک مشار الیہ بعید، اور ایک مشار الیہ متوسط۔ ٹھیک ہے، اب کیا کرنا ہوتا ہے ہمیں، ہم اسی کے مطابق اس میں اشارہ لے کر آتے ہیں، اور جو ہے وہ اگر قریب کی چیز ہوتی ہے تو قریب کا اس میں اشارہ استعمال کرتے ہیں، اگر دور کی چیز ہوتی ہے تو دور کا اس میں اشارہ استعمال کرتے ہیں، اور اگر متوسط اگر ہوتی ہے تو ہم متوسطہ اس میں اشارہ جو ہے وہ اسے کا استعمال کرتے ہیں۔ لیکن کیا کیا استعمال کرنا ہوگا، تو ان کی یہ جو تعریف آپ کے سامنے یہاں پر لکھی ہے، اس کو یاد کر لیں، اس کو پڑھ لیں، آپ اس کو سمجھ لیں۔ یہ تو میں نے آپ کو بنیادی طور پر بتا دیا، قریب، بعید اور متوسط، اور یہ اس میں اشارہ قریب، بعید، متوسط نہیں ہے بلکہ مشار الیہ، جس شے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ شے کبھی قریب ہوتی ہے، کبھی بعید ہوتی ہے، اور کبھی جو ہے نہ قریب نہ بعید بلکہ دونوں کے درمیان ہوتی ہے۔ تو اگر وہ شے قریب ہوتی ہے تو اس میں اشارہ کا استعمال کس طرح سے ہوتا ہے، اس طرح ہوتا ہے کہ شروع میں جو ہے وہ ہا لگتا ہے، اور ھذا اور ھذانی۔ اچھا، کاف اور لام سے جو ہے نا خالی ہوتا ہے، پھر اس وقت میں اس میں اشارہ میں نہ کاف کا استعمال کیا جاتا ہے آگے، اور نہ ہی لام کا استعمال کیا جاتا ہے۔
اگر کاف کا استعمال اور لام کا استعمال نہ کیا جائے تو آپ فوراً سے سمجھ جائیں کہ یہ اس میں اشارہ اس وقت قریب کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اور وہ جو شے جو مشار الیہ ہے، جس کی شے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، وہ اس وقت میں قریب ہے۔ تو اسی طرح سے کبھی وہ جو شے ہوتی ہے وہ نہ قریب ہوتی ہے نہ بعید ہوتی ہے۔ اگر قریب بھی نہ ہو بعید بھی نہ ہو تو پھر کیا کرتے ہیں، پھر اس کے آگے ہم اس میں اشارہ کے آگے کاف کا استعمال کرتے ہیں۔ حروف خطاب جو میں آپ کو بتا چکا نا، تو وہ کب کرتے ہیں، جب مشار الیہ نہ قریب ہوتا ہے نہ بعید ہوتا ہے بلکہ متوسط بیچ میں ہی ہوتا ہے، دونوں کے قریب اور بعید دونوں کے درمیان میں ہی ہوتا ہے۔ تو جب متوسط، یہ تعریف بھی لکھی ہوئی ہے یہاں پر، آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ جب اس میں اشارہ کے بعد کاف حرف خطاب ہو تو پھر زا کا، جیسے زا کما، جیسے زا کم ہے نا، تو آپ سمجھ جائیں کہ اس وقت یہ جو مشار الیہ ہے نہ قریب ہے نہ بعید بلکہ قریب اور بعید دونوں کے درمیان ہے۔ اچھا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مشار الیہ جو ہے وہ دور ہوتا ہے، تو پھر اس وقت میں کیا کرتے ہیں، پھر ہم آگے اس میں اشارہ کے آگے کاف کا بھی استعمال کرتے ہیں اور لام کا بھی استعمال جو ہے وہ کرتے ہیں۔ تو کاف بھی اور لام بھی، تو پہلی صورت کیا ہے کہ جب آپ نہ کاف کا استعمال کرتے ہیں نہ لام کا استعمال کرتے ہیں، دوسری صورت یہ ہے کہ جب آپ کاف کا استعمال کرتے ہیں، اور تیسری صورت یہ ہے کہ جب آپ کاف اور لام دونوں کا ہی استعمال کرتے ہیں۔ کب؟ جب وہ شے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ بعید دور ہوتی ہے، تو پھر آپ کس طرح سے کرتے ہیں، آپ کرتے ہیں لام کو اور کاف کو دونوں کو لاحق کر دیتے ہیں، آگے ملا دیتے ہیں، ملحق کر دیتے ہیں، تو بن جاتا ہے ذالکا۔ ذا تو اس میں اشارہ، لام کا اور کاف کا آپ نے اضافہ کر دیا، اسی طرح سے ذالکما، اسی طرح سے ذالکم، اسی طرح سے ذالکی، ذالکما، ذالکن، اور اسی طرح سے تلکا۔ اب یہ جو تلکا ہے نا، تو یہاں پر بھی یہ دیکھیں لام اور کاف کا آپ کو اضافہ نظر آ رہا ہے، ذالکا میں بھی لام اور کاف کا آپ کو اضافہ نظر آ رہا ہے۔ وہ اسی بنیاد پر ہی کیا جاتا ہے کہ مشار الیہ یا تو قریب ہے یا تو بعید یا تو متوسط۔ تو الحمدللہ اب تک جو ہے وہ ہم لوگوں نے اس میں اشارہ اور مشار الیہ سے متعلقہ 4 ضروری باتیں جو ہے وہ سمجھ لی ہیں، تو امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔